سب سے پہلے گھبرانا نہیں. ان کو آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ یہ تو قومی جرائم ہے. کل ہی 7 شہید کیے گئے ہمارے فوجی. وہ بتا دیں کس نے کیے. وہ یقینا اگر طالبان کو ہم معاف کر رہے ہیں وہ طالبان نہیں ہوں گے, وہ کوئی اور ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ماضی کے آپ پوری شیٹ نکال لیں, ہسٹری شیٹ نکال لیں, تو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ طالبان نہیں تھے. اور جب آپ بتائیں گے طالبان نہیں تھے تو ہم آپ پہ یقین کر لیں گے. معاف کر دیں ہم کو آپ. ٹھیک ہو گیا. زنیرہ, کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ اس پیشکش کو؟ کیا آپ کے خیال میں یہ وزارت کے لیول کا ایک بیان ہے یا پھر اسے ہم ریاستی بیان سمجھیں؟ اس پہ تو کوئی میرے خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب اگر پریس کانفرنس کریں اور بیٹھ کے جواب دیں تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ خواہشات پہ مبنی بات تھی, یہ پالیسی بیان تھا, یہ فارن آفس کی پالیسی ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ڈائریکٹیو ہے. بٹ بات یہ ہے کہ 9/11 سے پہلے یو ایس کی مختلف ایمبیسیز اور مختلف جگہوں پر 4 جگہوں پہ القاعدہ نے بامبنگ کی تھی, اور یو ایس کی یہ ریزیلینس تھی کہ وہ مستقل اس کو برداشت کرتے رہے. اس کے خلاف CIA آپریشن ضرور کرتی رہی لیکن انہوں نے کسی ملک کو انویڈ نہیں کیا. بٹ جب ان دا ہارٹ آف نیو یارک ہم نے دیکھا لوگ چھلانگیں مار رہے ہیں, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, آپ نے انسانیت پہ ہی حملہ کر دیا. جس معاملے میں بھی آپ کی جس کے بھی ساتھ لڑائی تھی, انوسنٹ سیولینز کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا کہیں بھی. تو پھر دیٹ واز اے ڈائریکٹ اٹیک آن دا نیشنل سیکیورٹی آف یو ایس, اور وہاں پہ اس قوم کی ریزیلینس کو القاعدہ نے چیلنج کیا تھا. اس لیے انہوں نے اس کے بعد سے جو کیا وہ کہانی ہم آج تک دہراتے چلے آ رہے ہیں. اب اگر ایک قوم کی ریزیلینس چیلنج ہوئی ہے, جس طرح بیگ صاحب کہہ رہے ہیں, بچے بوڑھے, ہمارے جو صوفیہ کرام کے مزار ہیں, کوئی ہوٹل, کوئی سکول, ایک سکول کا 144 کا نمبر نہیں ہمیں بھولتا, اگر یہ سب چیلنج ہوا ہے, آپ نے ان کے جسموں کے پرخچے اڑائے ہیں اور آپ یہ جگہ جگہ کوٹ بھی کرتے آئے ہیں دنیا میں کہ ہم نے بھی بہت 9/11 دیکھے ہیں, تو آج آپ کس طرح بیٹھ کے اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی دے دیں گے؟ یہ تو ویسے یہ اسکول میں غلطی ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا بیٹا پیرنٹس کو لے آؤ, اگر وہ لکھ کے دے دیں گے آئندہ آپ ایسے نہیں کرو گے تو ہم معافی دے دیں گے. تو میری تو عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ان کی اپنی پالیسی کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے. جب طالبان نے TTP کے لوگ ریلیز کیے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں تشویش ہے, اور خود ان کو معافی دینے پہ تیار ہیں. ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب, کیا اہمیت رہ جاتی ہے اس بیان کی جب عوام کو ہی اس بارے میں اعتماد میں نہیں لیا اور اتنی بڑی پیشکش کر دی؟ دیکھیں شائستہ, اس حکومت کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے. پچھلے دنوں جیسے EVM کی بات تھی یا میڈیا لاز لانے کے بعد ہے, اور اب انہوں نے یہ نئی بات کر دی کہ TTP کو جو عام معافی دے دی جائے. یہ کس طرح خود سے فیصلے کر سکتے ہیں؟ وہ کیا یہ بھول گئے جس طرح ذکر کیا ناصر بیگ چغتائی نے, 80,000 سے زیادہ شہداء پاکستان نے جو ہے ملے ان کو. اس کے علاوہ APS کا واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ ہر واقعہ دردناک تھا, لیکن APS کا واقعہ ایسا واقعہ تھا جس میں بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح مارا گیا. تو جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو تو معاف نہیں کر سکتے. ہاں کچھ لوگ اگر ان میں نئے شامل ہوئے ہیں اور کسی جرم میں وہ شامل نہیں ہیں, لیکن اس کا بھی پورا ان کو بلیو پرنٹ بنانا پڑے گا. پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس کا لا کے اس پہ ڈسکس کرنا پڑے گا. یہ خود سے فیصلہ نہیں لے سکتے. اگر میرے پہ چھوڑا جائے تو میں تو کبھی بھی ان کو معاف, یہ شفاق درندے ہیں, ان کو معاف کرنا ہے تو پھر جو ہماری جیلوں میں بندے پڑے ہیں ان کو بھی آپ معاف کر دیں. چھوٹی چوریاں کسی نے کی ہیں, کسی نے کوئی ٹریفک کی وائلیشن کی ہے, آپ انہیں بھی چھوڑ دیں. باقی جو ہمارے بلوچستان میں بھائی ہیں یا کراچی میں جس طرح ہے وہ آپ ان سب کو معاف کر دیں, آپ ان سب کو رہا کر دیں. تو یہ برجستہ ایک بات نہیں کہی جا سکتی کہ جی ان کو عام معافی دے دی جائے. عام معافی کس بات کی بھائی؟ کہ وہ قوم کے مجرم ہیں, وہ صرف آپ کے مجرم نہیں ہیں. وہ ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے بچے جو ہے وہ شہید ہوئے تھے یا جن کے بچے آج تک شہید ہو رہے. کل ہمارے 7 سپاہیوں نے جو وزیرستان میں جان دی ہے, وہ ہم پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں. کیا ہم اتنے بے بس ہو گئے کہ ہم ان کو عام معافی کا اعلان کریں؟ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا ان کو ختم نہیں کر سکتے؟ تو میرے خیال میں تو یہ بالکل بات قابل قبول نہیں ہے, اور اس طرح کی بات صدر مملکت یا وزیر خارجہ کے منہ سے ایک دم اچھی بھی نہیں لگتی کہ آپ نے فوراً ایک اتنی بڑی بات کر دی. آپ نے تو تمام لوگوں کو غمزدہ کر دیا. ان ماؤں کے اوپر کیا گزری ہوگی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے تھے یا دوسرے جن کے فوج میں ہے, دوسرے سیکیورٹی فورسز میں,
ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے, عام شہریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس پاکستان کے لیے پیش کیا اور کرتے رہیں گے. لیکن اس طرح کے صفاق درندوں کو میرے خیال سے عام معافی کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. معافی کا اعلان نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس لیول پر سوچا تو جا رہا ہے نا, کیونکہ اس سے پہلے صدر مملکت بھی ایمنسٹی کی بات کر چکے ہیں اور اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, بات تو کر رہے, بات ابھی ایک دم سے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے. آپ اگر اس لیول سے یہ بات کریں گے تو لگتا ہے کہ جیسے آپ تیار ہیں, کوئی بلیو پرنٹ آپ نے تیار کر لی ہے اور آپ ان کو معافی دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس طرح کی بات تو بالکل یہ پارلیمنٹ میں پہلے لانی چاہیے اور ان کا نام نہیں لینا چاہیے. اس میں ایسا ڈرافٹ آنا چاہیے کہ بھئی جو اس وقت ملک دشمن عناصر ہیں یا اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں یا جو لوگ بہک گئے ہیں یا جو لوگ دوسری کی باتوں میں شامل ہو گئے ہیں, اگر وہ پاکستان کے ساتھ اپنی آئین کی وفاداری کا پاس رکھتے ہیں اور کسی بڑے جرم میں ملوث نہیں رہے تو ان کو معافی دینے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. ٹھیک, زنیرہ بطول کا کامنٹ لے لوں پھر آپ کی جانب آتی ہوں. بطول, کیا کہیں گی, اسے آپ خواہش سمجھتی ہیں یا پھر آپ کے خیال میں کیا یہ ایک پالیسی بیان ہے, اور اگر ہے تو پھر کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ پہلے تو میں کہوں گی کہ انتہائی irresponsible اسٹیٹمنٹ ہے. irresponsible اسٹیٹمنٹ اس لیے ہے کہ آپ نے کسی کو بھی یہ وائب نہیں دی یا آئیڈیا نہیں دیا کہ آپ ایسی بات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اس میں اسٹیک ہولڈر صرف پاکستان کی گورنمنٹ نہیں تھی, پاکستان کی عوام تھی, پاکستان کی فوج تھی, پاکستان کا میڈیا تھا, اپوزیشن تھی, اور ان شہداء کی تو نہ ختم ہونے والی فہرست تھی جس میں میرے اپنے خاندان کے ایک فرد کا نام لکھا ہوا ہے, ان کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ضرب عضب میں ہمارے خاندان کے افراد بھی شہید ہوئے تھے. یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے, اور خاص طور پہ اے پی ایس کا آپ باقی سارے اٹیکس بھول جائیں, آپ انسلیشن پہ بھول جائیں, افواج پاکستان پہ بھول جائیں, آپ سیولین سے بھول جائیں, اے پی ایس کے اٹیک کے بعد کوئی بھی ماں, کسی کو شاید یہ بہت ایموشنل اسٹیٹمنٹ لگ رہی ہو لیکن فی الحال یہی ہے, دس از واٹ اٹ از دیٹ یو ہیو ٹو ایڈریس ایز اے گورنمنٹ. آپ کو ہمارے ایموشنس کو ایڈریس کرنا ہے. آپ نے اگر ایک ان پاپولر ڈیسیژن لینا ہے تو آپ نے کنونسنگلی بات کرنی ہے. اگر عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ شاید آپ کے امیڈیٹ رشتہ دار, آپ کے امیڈیٹ جاننے والے محفوظ رہے ہوں, ہمارے نہیں رہے نا. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ دس فیکٹ کہ یار معاف کر دو, اور کس بیس پہ معاف کر دو, کیونکہ آپ کو گارنٹی کون دے رہا ہے؟ افغان طالبان دے رہے ہیں, جو کہ ماضی میں خود اس بات کو ریوزٹ کرتے رہے تھے کہ سوسائڈ اٹیکس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کولیٹرل ڈیمیج واقعی انسانیت کے خلاف ہے. ان کے پیکٹس موجود ہیں. زاہد حسین کی کتاب میں دوبارہ کوٹ کر رہی ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے, آپ دیکھیں پورے طریقے سے کہ کیسے افغان طالبان بھی سوسائڈ بامبنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے ایک دہائی پہلے کہ نہیں, دس از ناٹ دا وے. اگر ہمیں جنگ لڑنی بھی ہے تو دوسرے طریقے سے لڑنی ہے. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ, آپ کو گارنٹی کون کر رہا ہے؟ آپ ٹی ٹی پی کو کس طرح سے آپ کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں اس کے کسی بھی فیکٹر پہ؟ آپ نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیکھا ہوگا احسان اللہ احسان کا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں خود افسوس ہے کہ اے پی ایس میں بچے مارے گئے, لیکن جس طریقے سے ہم نے حملہ پلان کیا تھا وہ ایک لوکل سپلنٹر گروپ کا اپنا ڈیسیژن تھا کہ بچوں کو ذبح کر دو. یہ پلان نہیں کیا تھا, ہم نے صرف انہیں مغوی بنانا تھا. بٹ کین یو ایون تھنک کہ اور ایسے لوگوں پر ٹرسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. تو آپ پہلے تو آپ ان ماؤں سے پوچھیں, وہ مائیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے باپ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان نے تو دوبارہ ان کا منہ نہیں دیکھا. I'm sorry, I'm being very straight, لیکن میرے اپنے 3 بچے ہیں اور معذرت کے ساتھ وہ اے پی ایس میں ہی پڑھتے ہیں. تو ہم نے اب دوبارہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ اگر اسکولوں میں بچے داخل کروائے ہیں نا, تو دوبارہ ان لوگوں پہ اعتبار کرنے کے لیے نہیں کروائے ہیں. آپ ان کی ماں سے پوچھیں جا کے, تو کہیں نہ کہیں یہ ساری باتیں تو وزیر خارجہ کے ذہن میں بھی ہوں گی نا, صدر مملکت کے ذہن میں بھی ہوں گی. پھر کیوں انہوں نے اس طرح کا بیان دیا؟ اس کا تو میرے پاس بڑا سادہ جواب ہے کہ بغیر تیاری کے سی این این پہ جو انٹرویو ہمارے وزیر اعظم نے بھی دیا وہ کیا تیاری کے ساتھ تھا؟ یہ تو ہمارا انگما ہے کہ ہم تیاری کے ساتھ تو انٹرویو دیتے نہیں ہیں. اور آپ نے بھی سوال پوچھا کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے, بالکل شائستہ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. پالیسی اسٹیٹمنٹس تیاری کے ساتھ دیے جاتے ہیں. اور جو ساؤتھ وزیرستان کی نسیم نے بھی دیا, آپ کو وہاں پہ داعش سے خطرہ ہے, آپ کو وہاں سے ٹی ٹی پی پہ خطرہ ہے. ریسنٹلی ابھی 5 سپاہی پرسوں مارے نہیں گئے, 2 دن بعد آپ انٹرویو میں, آپ کا دل اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ یہ کسی نیشنل انٹرسٹ میں کہہ رہے ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے کنونسنگلی ایک ان پاپولر ڈیسیژن لے کے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا منطق ہے, تو پلیز پہلے وہ منطق سامنے لے کے آئیں, اس پہ بحث کریں, اس پہ اپوزیشن کے ساتھ بات کریں. اپوزیشن بہت بری ہوتی ہوگی, بڑی نااہل ہوتی ہوگی, لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں آپ کے سینکڑوں بچے ذبح ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور جو 1-2 بچ گئے تھے نا, وہ جا کے ان کی شکلیں دیکھیں پہچانی نہیں جاتی. So this is something, it is not very technical, it is very simple, it is on humanitarian grounds. آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے, وہ مائیں آپ کو کرنے نہیں دیں گے. You don't dare do that. ٹھیک, NBC آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
میں بطول کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا. بات بہت جذباتی ہے اور جذباتی ہمیں ہونا چاہیے اس موضوع پر کہ کیا ہم سوچ کیا رہے ہیں. اگر یہ خواہش ہے تو یہ بیہودہ خواہش ہے اور اگر یہ فیصلہ ہے تو یہ قومی مفاد کے خلاف فیصلہ ہے. میں